آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سیرت پڑھ رہے ہیں، اور ہماری جو کہ ٹیکسٹ بک ہے وہ ہے الرحیق المختوم۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ سینکڑوں لکھی گئی ہیں سیرت پر۔ ہر کتاب سیرت کے اپنے پہلو سے بہترین کتاب ہے، لیکن اس میں جو ہم نے دیکھا کہ اس کو ٹیکسٹ بک اس لیے سلیکٹ کیا کہ ایک تو اس میں قرآن اور سیرت دونوں کا امتزاج ہے، اور آج میں نے آپ کو بھیج دیا ہے 6 پیجز جس میں مکی صورتوں کے زمانۂ نزول کہ ہر سال میں کون کون سی صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ دیکھ لیا آپ نے؟ جی جی سر۔ سر۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی لیٹسٹ ریسرچ ہے جو ڈاکٹر تسنیم نے کی ہے، اور انہوں نے پوری اس کا جائزہ لے کر اس کو کمپائل کیا ہے۔ اور آپ کو آخری پیج پر کہ کون سی مکی ڈسپیوٹیڈ صورتیں ہیں، مکی کون سی ہیں اور مدنی کون سی ہیں، وہ ساری تفصیلات صحابہ کے حوالے سے وہاں موجود ہے۔ اب آپ نے اس کتاب کو پڑھتے وقت ان چیزوں کو پوری طرح سمجھنا ہے۔ جو چیزیں یہاں موجود نہیں ہیں میں ہینڈ آؤٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ آپ کے پاس پہلے پہنچ چکی ہے مکی سیرت سال بسال۔ اسی طرح جب مدنی شروع کریں گے تو وہ بھی میں بھیجوں گا، اور مدنی صورتوں کا زمانہ نزول بھی آپ کو بھیجوں گا۔ لیکن آپ نے ان چیزوں کو پرنٹ کرا کے اس کتاب کے اندر رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ معلومات جب بھی کتاب پڑھیں تو یہ ساری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب اگلے پڑھانے سے پہلے میں ذرا آپ کا ٹیسٹ لوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے کہاں تک پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ 13 سال جو صحابہ کرام اور صحابیات نے مشکل میں گزارے ہیں مکے میں۔ اس نائی صاحبہ آپ نے مائک بند کریں، پلیز مائک بند کریں۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیدا ہوتے ہیں تو یتیم، 6 سال دادا کے پاس رہتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اپنے چچا کے پاس آ جاتے ہیں۔ چچا کے پاس، چچا جو ہے وہ تھرو آؤٹ آپ دیکھیں کس قدر پشت پناہی کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سبب اور وسیلہ بنایا کہ ان کی وجہ سے قریش آپ کا ہاتھ نہیں ڈال سکے آپ کی موت تک۔ اچھا، لیکن یہاں اللہ کی ایک اور بڑی شان دیکھیں کہ وہ تمام منتوں کے باوجود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عبد المطلب کی عبد المطلب کی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اسلام ان کو کیوں؟ جب وہ موت کے وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، وہ منتیں کرتے ہیں کہ چچا آپ ایمان لے آئیں اس وقت تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ لیکن ادھر بیٹھا ہوا ہے اپنا ابو جہل۔ ابو جہل، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر مرنا۔ اب انہوں نے اسی کو پریفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ دین، کلمہ یا ایمان اس کو نصیب ہوتا ہے جو اس کے دل میں تڑپ اور طلب ہو۔ ان کے دل میں طلب اور تڑپ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں باپ دادا کے دین پر مروں گا۔ اللہ نے بھی کہا جاؤ، حالانکہ ان کی جو خدمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعانت کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، وہ لاجواب ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سیرت کے طالب علم کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ
ہدایت قبول کرنے، ایمان لانے کے لیے اللہ کی سنت کیا ہے، یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ان میں بہت سارے واقعات ہیں، میں نے آپ کو جو پڑھایا ہے اس میں ہم نے ایک چیز جو بڑی کلیئرلی پڑھی ہے کہ 7 محرم 7 سال تک بڑے اہم واقعات بتائیے، کیونکہ محرم 7 سال، 7 نبوی میں یا 7 بعثت، نبوی کا مطلب ہے نبوت کا سال، یا بعثت کا مطلب ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو 7 محرم 7 میں ہوا ہے بائیکاٹ، کہ کافروں نے، مکے کے کافروں نے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا۔ اس سے پہلے مشہور واقعات بنائیے جلدی سے۔ اس سے پہلے سر ظلم و ستم بہت زیادہ تھا، اور ہجرت حبشہ ہوئی تھی 2 کب ہوئی دفعہ۔ تھی؟ کب ہوئی تھی پہلی ہجرت افشا؟ کب ہوئی ہے؟ 5 نبوی میں، پھر رجب کب ہوئی ہے؟ رجب 5 نبوی میں۔ کتنے مرد اور کتنے عورتیں تھیں؟ سر شروع میں تو کم لوگ تھے، دیکھیں ڈاکٹر بعد صاحبہ، یہ گپ بازی مت کیا کریں، میں نے کہا کتنے لوگ تھے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کم لوگ تھے۔ بھائی مجھے تعداد بتائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میں سے کس نے پڑھا ہے۔ 11 لوگ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا چلیں، ایک ہجرت حبشہ، پھر اہم واقعہ کون سا ہے؟ سیرت پڑھنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں آپ کتنے اچھے طالب علم ہیں لیکن آپ بھی کام پورا نہیں کرتے۔ ہم ایک ایک واقعے کو پڑھ کے اپنے نوٹ بنائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت اپنے مال اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ۔ اب اس محبت کب ہمیں پیدا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کب پیدا ہوگی؟ جلدی بتائیں۔ سیرت اچھے طریقے سے پڑھیں گے سر۔ جب ان ڈاکٹر کی صاحبہ، سیرت پہ غور فکر کریں گے۔ یہ باتیں آپ بالکل عامیانہ کہہ رہی ہیں۔ جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب، اور اس کو چھوڑ دینے والا، اس کا انکار کرنے والا، اس کے خلاف بغاوت کرنے والا دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی۔ آپ کہتے ہوں گے بھائی کافر تو بڑے کامیاب ہیں، آپ دیکھ لیں کافروں کا حال، آج دیکھ لیں آپ، مجھے بتائیں کہ امریکہ ہو، یورپ ہو، یا آپ کا کمیونسٹ رشیا ہو، کس قدر مسائل سے دوچار ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ لیں، قرآن کو چھوڑ کر کس ذلت اور پستی اور کن مسائل کا سامنا ہے ہمیں۔ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے ہم کہ قرآن ہی میں ہماری نجات ہے؟ اس پہ پڑھ کے سمجھ کے جب تک اس پر کما حق کہو عمل نہیں کریں گے، دنیا میں ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، اور جس نے عمل کیا ہے وہ دنیا کے لیے نمونہ ہے، چاہے وہ مجاہدین افغانستان ہوں یا مجاہدین غزہ ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، آپ کے سامنے کے واقعات کی بات کر رہا ہوں، دور کے واقعات کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ایسی مشکلات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی ہیں، مجھے بتائیں، قتل کی سازش ہو، بچیوں کے طلاق ہوں، کوئی مشکل ہو، پورے گھر میں گندگی پھینکی جاتی ہو، کیا کچھ نہیں ہوا؟ اچھا، کس چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کی؟ جلدی بتائیں کہ وہ ان تمام مشکلوں میں ثابت قدم رہے، کیا بات تھی؟ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ سر، اللہ وہ تعالیٰ کی کیسے مدد وہ کا یقین۔ وہ کیسے ان کو مکمل بھروسہ، یا کیسے مدد کی، کیسے انہوں نے یہ سب چیزیں ان کو پتہ تھی؟ یقینی ایمان کی وجہ سے۔ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے نبی کو؟ یہ آپ جو وہی الہی کی وجہ سے۔ وہی الہی میں کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا. اب سنیں، آج آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور وہ بڑے غور سے سنیے اور سوال کیجئے. اب اگر وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ انبیاء کتنے ساری دنیا کی مخالفتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اس لیے کچھ نہیں سمجھتے کہ وہی بھیجنے والی ہستی سے ان کا ڈائریکٹ ان کو ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب آواز آئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو فرعون جیسے جری بادشاہ جو دنیا کا سب سے باغی ہے کس طرح بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں، اور پھر اس رب پہ کیسا یقین ہے ان کو کہ وہ وہاں دمبا ذبح ہو جاتا ہے. چھری بیٹے کے گلے پر چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں دمبا لا کے جنت سے اس کے سامنے رکھ کے اس کو ذبح کر رہے ہیں. سوچیں ذرا، آپ دیکھیں، کیا تاریخ سیرت پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا وہ ظلم کرتے ہیں. پڑھا ہے نا آپ نے؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ جی سر پڑھا. جی سر. تو اگر کوئی دنیا والا ہوتا یا عام ہم جیسے مسلمان ہوتے تو کہتے بس اس قوم کو چھوڑو. اندازہ کریں، جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں حکم کریں تو ہم ان کو پیس ڈالیں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے. رحمت اللہ عالمین کیا فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی سر سر. جی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی ہائے ایسا ہائے، شخص پیدا ہو. یہ ایک نبی کہہ سکتا ہے جس نے اللہ کی نشانیاں دیکھی. اچھا، اللہ کی سب سے بڑی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ بتائیں. معراج پہ تشریف لے گئے سر. معراج، اس لیے کہ آپ دیکھیں راتوں رات مسجد حرام سے پہنچائے گئے کہاں؟ بیت المقدس. بیت المقدس. اور بیت المقدس میں کس کی امامت کی؟ تمام انبیاء. آگے اللہ پیغمبروں کی. اکبر، اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کہ اس نبی کا ایمان کہاں سے کہاں، کہ جس رب نے ان کو ایک رات میں نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، بلکہ اس کو ساتوں آسمان کے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہوئے ہر اس پہ آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی. یہ کہاں ہے آپ کی کتاب میں؟ جلدی بتائیں. 198 پیج تھے سر. ایکسیلنٹ. کتاب کو اچھی طرح پڑھیں. اور پھر ساتوں آسمان پہ 7 انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. اس کے بعد واپس اسی رات واپس گھر پہنچا دیے جاتے ہیں مکے میں. کیا اس نبی کو کون سا ایمان حاصل ہوا ہوگا، آپ سوچیں. تو وہ جو ساری مصیبتیں آپ نے دیکھی تھیں طائف کے سفر میں، بلکہ واپسی پر آپ پتہ ہے ایک کافر کی حفاظت میں اس کی پناہ لے کر مدینے میں مکے میں داخل ہوئے. پتہ ہے آپ کو؟ جی سر. اب اس کا اعزاز دیکھیں، رب اس کو کس سفر کے لیے نوازتا ہے، اور اس کے کتنا بڑا یقین ہو گیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ساتھ تو وہ اللہ ہے جس کی طاقت اور قدرت کا انہوں نے خود دیکھا اس پورے سفر میں. یہ ہے انبیاء کا ایمان کہ وہ ساری دنیا کی مخالفتوں کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی وہ نشانیاں دیکھ رکھی ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. قریش پہنچ جاتے ہیں فالو کرتے ہوئے، تعاقب کرتے ہوئے غار ثور میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ کافر تو یہاں پہنچ گئے. ہائے ہائے،
کاش میں اور آپ اس جملے کو غور کریں جو حضور نے کیا فرمایا. ان لا اللہ تحزن ان معنا. اللہ معنا. ہائے ہائے إننا کیا بات ہے, معنا. کبھی سوچے تو کرے. لا تحزن, پر ابو بکر پریشان نہ ہو. ان اللہ معنا, میرا رب, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ ہے نبی کا ایمان, اس کو سمجھیں. سیرت پڑھ کے اگر اب مجھے بتائیں, مجھے کوئی دنیا کی کوئی انسان بتا دیں, کوئی انسان بتا دیں جس کے اندر یہ خوبیاں درجہ کمال تک پہنچی ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. تو میری محبت کس سے ہوگی بتائیں آپ پھر. اللہ اور رسول اس اللہ کے صلی اللہ رسول علیہ صلی وسلم اللہ سے. علیہ اللہ وسلم. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اگر سیرت پڑھ کے بھی مجھے یہ یقین نہیں ہے تو پھر سیرت میں نے خاک پڑھی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ سر جی. آپ الحمدللہ. سیرت کو اس طرح پڑھیں نا. آپ میں سے اکثر بہنوں نے یہ سیرت پڑھائی ہے, یہ کتاب. تو اگر میرے اندر وہ ایمان ہے تو میں آپ کے اندر بھی اسی ایمان کی توقع رکھتا ہوں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں. یہ جو چیپٹر ہے آپ کا, قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت, پیج 187 پر. سر میں ایک سوال کر لوں. بالکل کر لیں. سر یہ جو 199 پیج پہ 5ویں لائن تھی کہ آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا, پھر آپ کو بیت معمور کو ظاہر کیا گیا. یہ بیت معمور وہ والی جگہ ہے جہاں ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی؟ دیکھیں, بیت معمور ہو یا دوزخ کی سیر ہو, آپ نے وہاں آگے پڑھیں گے, دوزخ کی سیر بھی کرائی گئی اور دکھایا گیا کہ کس طرح جو لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے, جو زنا جیسے کبھی فعل میں ملوث تھے, جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. یہ سارے مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے دکھائے کہ آپ کو وہ عین الیقین پیدا ہو جائے. آنکھوں سے دکھا دیا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ جو ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے مختلف مدارج ہیں جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ہیں. اللہ رام دے. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی بالکل, جزاک سر اللہ. جی ذرا کلیئر کر دیں سر جی, یہ وہی جگہ نا جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں؟ بالکل, بیت المعمور وہی جگہ ہے جہاں اوپر کعبۃ اللہ ہے اور اس کا طواف فرشتے وہاں کرتے ہیں. سر بالکل نیچے جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر آپ بالکل. مجھے یہ ڈائریکٹ. بتائیں, آپ مجھے یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے, لیکن آپ اس کا پورا ویژن کلیئر کیوں نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ہوگا بیت المعمور کہ رب کی شانیں دیکھیں. دنیا میں تو کعبۃ اللہ کا دیوانہ وار آپ دیکھتے ہیں طواف کرتے ہوئے لوگوں کو, لیکن کلاس اور چپ ہو جاؤ. وہاں فرشتے جب کرتے ہیں تو آپ سوچیں ان کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قدرتوں کا, اس کے اقتدار اور اختیار کا, اور اس کی جو قوت ہے, کیسا یقین کا ہوگا کہ پھر آپ نے یقین پہلے بھی تھا. لیکن نا یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا غار ثور کا, یہ تو مکی کی وہ ساری ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں مدینے میں جو کارہائے نمایاں کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتائیں کوئی دنیا کا جرنل, یہ آپ تو جن جرنلوں کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ سن بھی رہے ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 70 غزوات اور سرایا میں حصہ لیا, اور کوئی ہے جرنیل آپ مجھے بتائیں, دنیا کا کوئی جرنیل بتائیں. کوئی بھی نہیں سر. تو کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کے ساتھ رب کی ایسی جڑی ہوئی ہے, تو میں اور آپ اس سے محبت نہیں کریں گے سب سے بڑھ کر, تو کیا کریں گے کہ اس نے وہ دین ہم تک پہنچایا جس دین پر چل کے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں. شکر الحمدللہ. الحمدللہ, الحمدللہ. تو سیرت کو اس طرح پڑھیں پلیز, تاکہ ہم سیرت سے وہ ایمان حاصل کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت جو مومن کی یہ شرط ہے کہ اس کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے.
قرآن میں کون سی آیات ہیں یہ جو انسان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ تم اللہ اور رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرو؟ وَإِن ان كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ اکبر. اللہ یہ ہے ضرور سورہ آل عمران کی آیت 31 اور 32. آپ ذرا پڑھیں سورہ توبہ کی آیت 24، سورہ توبہ ہی کی آیت 111. آپ اش کر اٹھیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن کون ہوتا ہے جس کا یہ معیار ہو کہ اس کو مال اولاد سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو. چلیں اب آپ آ جائیں ذرا اور سوال کریں. میں نے آپ سے کہا ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ سوال سے جتنی چیز کلیئر ہوتی ہے نا، اور میں فل موقع آپ کو دیتا ہوں کہ سوالوں کے لیے آپ سوال کریں. کبھی بتائیں کہ میں نے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا. بڑی جلدی آ گیا. افضل چیمہ صاحبہ، نکلتی پی پتہ نہیں ہمیں خدا کے لیے افضل چیمہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں اس کو. یہ تو میرا نہیں ہے، یہ آپ کے انکل کا میں آپ سے گزارش کر رہا چلے میں ہوں اپنا لاتی چیمہ ہوں، صاحب بند کریں. اس پہ مجھے نیٹ کرتے ذرا. اچھا اب آپ دیکھیں، آواز ہی کوئی نہیں. یہ میں اپنے کرتی ہوں. افضال چیمہ صاحبہ، میں نے آپ کو کتنی دفعہ گزارش کی ہے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. سر جی شاید ان کے نیٹ کا مسئلہ، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو شاید ان کے کوئی پرابلم ہے، تو ہاں اس لیکن لیے ان کو ان کی باتیں تو آپ کو آ رہی ہیں، نہیں سن رہے ہیں. جی سر جی. سر جو ہوسٹ ہیں ان سے کہیں کہ ان کا مائک بند کر دیں. اچھا اب بڑے غور سے سنیے. 10 نبوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر ہو یا قبائل کے جو حج پہ آتے تھے، حج تو میلا ٹھیلا ہوتا تھا نا، بہت سارے لوگ آتے تھے، تو ان قبائل کو بھی دعوت دیتے تھے آپ. اور ان قبائل کی جو دعوت ہے وہ پیج 187 تا 196 ہے، اور آپ نے پڑھا، میں پڑھا چکا ہوں، اس کو پھر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قبائل میں سے کسی کے نے بھی ان کے نام پیج 187 پر ہیں، کسی نے قبول نہیں کی دعوت. لیکن رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ مکے سے باہر کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور لوگ بھی بڑے ٹاپ کے لوگ تھے. مثلا یہ سوید بن صامت جو ہیں مدنی، صاف پلانا، کپڑے دھونے ہیں تو یار بند کرو یہ مائک جس کا کھلا ہوا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس دعوت کی کرنیں مکے کے باہر 10 نبی میں، ایک تو سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ایاس بن معاذ مدنی ہیں، پھر ابو ذر غفاری ہیں. کمال کے لوگ ہیں یہ. اور ایک شاعر اور قبیلہ توس کے سردار ہیں طفیل بن عمرو توسی، ان کا ذکر ہے پیج 192 193 پر. اور پھر ایک صاحب ہیں زماد ازلی یمنی، یمن سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت مدینے تک سے لے کر مکے تک کچھ لوگ جو تھے انہوں نے قبول کر لیا اسلام کو. اور پھر 11 بعثت، یہ 10 بعثت کی واقعات ہیں. 11 بعثت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں نبوت کے سال 6 آدمی جو ہیں وہ یثرب سے، جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے. اچھا مدینے میں تو مسلمانوں کے کون سے 2 بڑے قبیلے ہیں، جلدی بتائیں. بڑا قبیلہ کون سا ہے؟ خزرج ہے. اور انہوں نے لڑائیاں لڑ کے، اور ان کی لڑائیوں کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ یہ لڑاتے تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ ان کو آپس جی میں. یہود ان کو حلیف آپس میں بن لڑاتے تھے. یہود کی
ایک حلیف بن جاتا تھا، دوسرا ان کو لڑا لڑا کے، اور وہ کمزور ہوئے تھے اور یہود بڑے طاقتور ہو رہے تھے. سر وہی کچھ آج تک چل رہا ہے. ہاں لیکن وہ ذرا بڑے پیمانے پر ہے آج تک. اور مسلمان کا کام یہ تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے جہاد و قتال کرتا. آج اس کو چھوڑ کے کس ذلت اور پستی میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، دیکھ لیں آپ. جی سر. اچھا، اب بڑے غور سے ذرا سیرت کو پوری طرح سمجھیے، سوال کیجئے. تو 6 افراد جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ آ گئے مدینے سے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے نام جو ہیں وہ 194 پیج پر ہیں کہ یہ کون لوگ. 195 سر. 195 سوری. تو یہ یثرب کے 6 افراد جو ہیں یہ قبول کر لیتے ہیں. تو گویا اسلام کہاں پہنچ گیا؟ مدینے میں. اچھا، اب مدینے میں جب اسلام پہنچ گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 11 بعثت کا واقعہ ہے. اور جب یہ 11 بعثت میں یہ 6 افراد اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ واپس جاتے ہیں اگلے سال. اب آ جائیے آپ اسراء اور معراج. تو آپ یہ پیج جو 197 پر ہے یہ میں آپ کو کرا چکا ہوں. ٹھیک جی بات سر ہے؟ کر لیے. جی سر. جی سر. اب آ جائیں، اس کو دوبارہ پڑھیے، بہت اہم ہے. اب یہ جو اگلے سال 12 ذی الحجہ کو یعنی 12 نوی کو 12 آدمی آتے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے چھپ چھپا کے ان کو دعوت دیتے ہیں. اور ان میں وہ 5 افراد تو وہی ہیں جو پچھلے 6 آئے تھے 11 بعثت میں، اور 7 اس کے علاوہ اور ہیں. اور ان سے چھپ چھپا کر کافروں سے پہلی بیعت عقبہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کی دفعات جو ہیں پہلی بیعت عقبہ کی وہ کہاں پر ہیں؟ جلدی بتائیں. 205 205 نہیں، 205 پہ تو نام ہے اور 206 پر بیعت کی دفعات ہیں. جی جی سر جی ابھی آپ نے پڑھانا ہے آج. تو میں پڑھا رہا ہوں نا، اور کیا کر رہا جی ہوں. سر. نہیں سر جی میں نے سمجھا سوال کیا. آپ پڑھ نہیں رہے تو آپ کی الگ بات ہے، میں تو اسی کو پڑھا رہا ہوں. تو وہ جو 6 آدمی آئے تھے 11 نوی میں، اب اگلے سال 12 نوی میں یہ افراد آئے ہیں 12. اور ان 12 کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں، جو 7 یہ ہیں اور 5 وہ پرانے ہیں. تو ان 7 کے نام جو ہیں وہ آپ کو صفحہ نمبر 205 پہ مل جائیں گے. اب آپ نے خود پڑھنا ہے کیونکہ میں اس کو پڑھاؤں گا تو وقت بہت جائے گا اور آپ کو پتہ جب چلے گا جب آپ خود پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد ذرا ان کی دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کیا ہے اور اب کون سی شرائط ہیں جو ان کو پوری کرنی ہے. پہلی شرط یہ ہے چوری نہیں کرو گے. دوسری نہیں ساری پہلی ہے کہ شرک نہیں کرو گے. ذرا نوٹ فرمائیں کتنا بڑی اہم چیز ہے اسلام میں، شرک سے باز. نمبر 2 چوری نہیں کرو گے. نمبر 3 زنا نہیں کرو گے. نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے. نمبر 5 اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے. اور نمبر 6 اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. اب ذرا مجھے بتائیں کہ یہ 7 اگر کام بندہ اپنے شرائط کو قبول کر کے اپنے ان چیزوں پر نہ شرک کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ اولاد کو قتل کرے وغیرہ وغیرہ، تو آپ سوچیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بڑے گناہوں سے آپ بچتے ہیں تو پھر چھوٹے گناہوں تک بھی آپ بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھی وہ دفعات، یہ تھا وہ بیعت جو ان 12 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر 12 نوی کو کی، 12 بعثت، 12ویں سال.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال کام کیا. دیکھیں یہ ہے پلاننگ، یہ ہے نبی کی پلاننگ، اور کتنے زبردست رزلٹ آتے ہیں. ذرا ڈونٹ کیجیے، ہم پلاننگ کے بغیر کوئی کام نہ کریں. پلاننگ قرآن و سنت کے سامنے رکھ کے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. دیکھیں نتائج کیسے برآمد ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کر دیا. یہ پہلے دعوتی سفیر ہیں جو اللہ کے نبی نے بھیجے ہیں. انہوں نے کمال کام کیا. وہاں کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے کمال کام کیا؟ جلدی بتائیں. سر اگلے سال 80 سے اوپر لوگ آئے دوبارہ، ہاں، انہوں نے بیعت کی. ایسی دعوت کا بندوبست کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلیکشن. یہ بڑے پیارے صحابی ہیں. ان کو شہادت کب ملی ہے؟ غزوہ احد میں سر. یہ احد ہائے ہائے، کاش آپ پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو اس کی عطر وہ لگاتا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی شہید گزر کے گئے ہیں. پھر ان کی ماں کا واقعہ پڑھیں کہ اسلام لانے کے بعد اس نے کہا میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں. تو یہ قابل رشک کامیابی جو انہوں نے مدینہ میں حاصل کی، اس کا ذکر ہے صفحہ 206 پر. وہ آپ پورا پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے وہاں خود، اور ایک اور وہاں شخصیت ہے مدینہ کی، حضرت سعد بن زرارہ. ان دونوں نے رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے مل کر وہ کام کیا کہ وہاں سے ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا. اور تیسرے سال جو ہے وہ 70 سے زائد افراد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ پہنچ گئے حج کے لیے. اب تو کافروں کے کان بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چھپ چھپا کر ملاقات کی. اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ نبوت کے 13ویں سال ہوئی ہے، اور اس میں 70 سے زیادہ مسلمان جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے تشریف لائے. اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ ہے پیج نمبر 210 پر. ذرا نکال لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. سر یہ سر لفظ نکالا حربہ گیا. حربہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ یہ جو نیزہ ٹائپ یا کچھ ایسی چیز ہے، یہ سر حربہ، حرب مطلب کوئی نیزہ یا ایسا ہاں، اچھا، وہ جو انہوں نے ٹھونک دیا اور پھر بات چیت جی شروع کی. جی جی. اچھا، یہ یہ اصل بار میں بار استعمال ہوا ہے نا لفظ، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی یہ کیا چیز تھی؟ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسی بھی ہوتی ہے جسے کئی کہتے ہیں، اور ایک کئی نما چھوٹا سا ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی اگر وہ ہوں ان کو کھودنے کے لیے. سر کھرپا جسے کہتے ہیں. نہیں، جو گلی کھرپا ڈنڈا ہوتا کھرپا ہے. تو رمبا کہتے ہیں اس کو. کھیتی باڑی میں کام آتی ہیں یہ چیزیں. ہاں، سر اس کو گینتی کہتے ہیں اچھا، اس اب کو. سارے آپ تفصیلات میں نہ جائیں، بات کو سمجھیں. تو وہاں اس ماحول میں مدینے میں ان لوگوں کے پاس بھی یہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہوتا تھا. وہ اپنی بھی پروٹیکشن کرتے تھے اس سے، اور پھر کھیتوں میں بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی تو اس کو استعمال کر لیتے تھے. یہ ہے اس کا مفہوم. بات کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ سر. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، اس نے تو بالکل ایک ایسا ماحول ہے کہ جس نے پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا. جب میں کہتا ہوں پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا، کس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر جی وہ انقلاب آ گیا بات سر. ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے، جو لے کے جانے کے لیے اپنے مدینہ. ہائے ہائے، آپ سچی مطالعہ کرتے ہیں. یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مدینے میں گروہ انصار کا میسر آ گیا ہے جو اس دین کی پشت پناہی کے لیے وہ ڈھونڈ رہے تھے. اور مدینے میں وہ ماحول میسر آ گیا تھا جہاں وہ ان
جن کی 13 سال مکے میں تربیت کی تھی، ان کو ہجرت کرا کے وہاں لے جا کر انہوں نے اسلام کے ریولوشنری آسپیکٹ کو پوری طرح کھول دیا، جو مکے میں پوری طرح دبا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ کہ جہاں پہ ہجرت ہوئی ہے مدینے میں، اور یہ ہجرت ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنا مال اور جان اور ہر چیز اسی طرح لگائیں گے جس دین پر جس طرح وہ لگانے کا حق ہے، اور انہوں نے دکھایا۔ اور کمال دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ نفرت کرتا ہے انصار سے۔ انصار کی محبت ایمان کی نشانی بن گئی۔ کیا بات ہے! کبھی سوچا ہے آپ نے کتنا بڑا اعزاز ہے اس قربانیوں کا جو انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کو غالب کرنے کے لیے کی؟ اس طرح نہ پڑا کریں۔ بدلے تو کیسے بدلے، وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو پھر مکمل طور پہ نبی پاک کے حوالے کر دیا۔ افشاں صاحبہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت 256 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی نشانی یہ کہ سب سے زیادہ، یہ تو بقرہ کی آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو جو ایمان لے آتے ہیں نا سچا، اللہ تعالیٰ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے دین کی روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ ایمان، سچے ایمان کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ اس فوراً بندے کو دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، ان کے سارے دوست طاغوتی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان بدبخت مسلمانوں کو وہ نور جو اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ظلمات جو کافروں کی ہیں وہ لے کے اب مسلمان ملکوں پر بھی نافذ کرتے ہیں۔ ان ججز کو دیکھ لیں، ان امیر لوگوں کو دیکھ لیں۔ سیرت پڑھیں گے نا اگر سمجھ کے، آپ کو سارا ماحول سمجھ آ جائے گا، اس وقت کا بھی آج کا بھی، اور تاریخ کے ہر دور کا۔ جی سر۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو بڑے غور سے پڑھیں، اور پھر آپ کو حضرت مصعب ہوں، حضرت اسد بن زرارہ ہوں، کن لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا ان کی خدمات ہیں کہ جنہوں نے مدینے کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور اس کو آپ اگر پڑھیں، اچھا دیکھیں نا، یہاں انہوں نے دعوت دے دی بیعت عقبہ ثانیہ میں، انہوں نے نہ کہا کہ آپ تشریف لائیے مدینے میں، ہم آپ کو ہر طرح سے قربانیاں دیں گے، اور انہوں نے دی۔ اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے نا حضرت عباس، پیج نمبر 211 کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر انہوں نے کہا کہ یار مجھے بات کرنے دو ان سے جو آپ کو مدینہ میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے تقریر کی ہے نا، ذرا دیکھیں، آپ پیج 211 پہ نیچے دیکھیں، آخری پیرا، خزرج کے لوگوں، یہ کون خطاب کر رہا ہے؟ حضرت عباس، جو چچا ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت ہے، اور اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے بڑی عصبیت تھی خاندانی کہ یہ میرا بھتیجا، ان کو سمجھ تو آ رہا تھا، اور اللہ کے رسول بغیر کسی روح روایت کے اللہ کا دین کھول کھول کے بیان کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تم مجھے لے چلو، اور میں خزرج والوں سے پھر کچھ چیزیں کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ تھی ان کی پہلی پلی۔
اور اپنے شہر میں قوت اور عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں، مگر وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے میں پر مصر ہیں، لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور ان کے مخالفین سے بچا لوگے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھانی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیں کتنا عقل مند ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کھول کے بات ان کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب سنیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور آپ نے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجیے۔ یعنی ان کی تیاری دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ آج ہمیں بتا دیں کہ اللہ کے اور آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے لیے انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اس کے بعد بیعت ہوئی۔ یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تلاوت قرآن، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب۔ آج آپ دیکھ لیں ہم پتہ نہیں کتنے کفر سے مروب ہیں۔ آپ نے سنی ہوگی تو قرآن کی آیتوں کی تشریح جو موصوف نے کی ہے، اللہ اکبر جی سر اللہ سنیے۔ اکبر اللہ اکبر۔ بیت کی دفعات دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ سنیں اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ کیا بات ہے، ہر حال میں اطاعت رسول، اطاعت الہی، اور اطاعت الہی ہے ہی اطاعت رسول۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، میں اور آپ یہ کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دفعات میں شامل ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں برائی دندناتی پھر رہی ہے اور امر بالمعروف کرنے والے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حال بھی دیکھ لیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو پرواہ نہ کرو گے۔ ہائے ہائے ہائے، آج ہمیں کوئی ملا کہہ دے نا، وہ بدبخت تو کہتا ہی اسی لیے تاکہ ہمارے لیے وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ تو بڑے جاہل لوگ ہیں اور ہم شرما جائیں۔ میں نے کہا تم بالکل پرواہ نہیں کرو گے کہ اللہ کے دین کے سپاہی بن کے جب اٹھو گے تو پھر تمہیں سب کچھ اس کے لیے قربان کرنا ہے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے۔ یہ 5 آپ پڑھیں، سمجھیں، اور میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کیا ان بیت کی ان دفعات پر ہم پورے اترتے ہیں؟ عرق نکال کے رکھ دیا ان 5 اس میں جو دفعات ہیں۔ سر جی، یہ جو چستی اور سستی ہر حال میں جو نمبر 1 ہے، اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جنگ کی حالت میں اور امن کی حالت میں، یا بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ چستی دیکھیں نا آپ، ہم تو سارا دن سستی میں ہی پڑے رہتے ہیں نا، آپ پوری قوم کو دیکھ لیں۔ جی سر جی۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ جا کے مسجدوں میں دیکھیں، آپ تو خواتین ہیں نا، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سستی کی کیا عالم ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سستی ہو یا چستی ہو، ہر حال میں دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ کوئی سوال؟
اب آپ سر یہاں یہ دیکھیں اس کے سب بالکل نیچے اور تمہارے لیے جنت ہے. کتنی خوبصورت اللہ کی جو ہے نعمتیں ہیں نا، کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یا جو بھی عمل کریں گے اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو دیکھیں جنت ملے گی. اور ہم لوگ اگر نافرمانیاں کریں گے تو وہ تو پتہ ہی ہے کہ کیا انجام ہوگا اس کا. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ کیوں انہوں نے کہا کہ سودا بہت بہترین ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں قتال فی سبیل اللہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد جنت ہے. تو وہ اس سودے پر کیوں راضی ہیں، کیوں خوش ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. شاباش، کوئی بتائے. سر جی ہمیشگی کی جنت ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہائے ہائے، کاش میں اور آپ سمجھتے. آج مسلمان نہیں سمجھ رہا، صحابہ اور صحابیات سمجھتے تھے. اگر ہماری دیکھیں نا، یہ دنیا عارضی ہے. آپ کے دادا پردادا زندہ ہیں؟ مجھے بتائیں. نانا پڑنانا زندہ ہیں؟ نہیں سر۔ سر کتنی عارضی ہے. موت تو آنی ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں موت آئے اور پھر وہ دائمی، جس آپ نے کہا وہ جنت دائمی ہے، ابدی ہے، بے مثال اور لا زوال ہے، وہ مل جائے تو یہ سودا سستا نہیں ہے؟ جی جلدی بتائیں. بالکل بالکل سر. تو یہ تھا صحابہ اور صحابیات کا نقطہ نظر. اور یہ ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کے سب نے کہا کہ اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت. اللہ اکبر. اس جنت کو ہم نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں کہ وہ جنت ہے کیا. ذرا اس کو پڑھیں، دیکھیں نا. یہ جو آپ اس کا تیسرا پیرا دیکھیں پیج 213 پہ. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے. میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 70 سے زائد آدمیوں کو وہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں. کمال ہے. یہ ان کی سعادت کی انتہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا گارنٹی دے رہے ہیں. سر جی ایک سوچ. سوال ہے۔ جی فرمائیں. جی سر جی یہ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے سورۃ توبہ کی جو آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پلیز آپ ایک مہربانی کیا کریں، جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا اسی میں رہ کے اس کو سمجھیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ معیار کیا ہے ایمان کا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہاں اس وقت نہ لائیں، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا یقین دہانی کرا رہے ہیں. وہ دنیا کا سب سے سچا اور امانت دار انسان ان سے کیا کہہ رہا ہے. سوچیں، انہوں نے زندگی کے 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال 53 سال انہوں نے مکے میں گزارے ہیں، لیکن ان کو یہ رسپانس نہیں ملا جو آج یہ 70 سے زائد آدمی دے رہے ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہمیں میسر ہے آپ کا دفاع کریں گے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے. باتوں کو ادھر مت لے کے جائیں، وہ اپنی جگہ پر اہم، اور وہاں اس کا کانٹیکسٹ میں جب بات ہوگی تو وہیں ہوگی. یہاں اس کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں محبت کرنی چاہیے. اب دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اب اگر آپ دیکھیں تو ذرا آگے آئیں، پیج 214 پہ آئیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تنبیہ ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کی ہے.
کر رہے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے اور تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ ذرا بیعت کرنے والوں کو دیکھیں اور حضرت عباس کو بھی دیکھیں کس طرح کھول کے بات کر رہے ہیں۔ جی اگر سر، ابھی تمہارا مسلمان بھی نہیں ہوئے تب۔ سر جی اس ہاں کا مطلب ہے اس ٹائم پہ ان کے دل میں مطلب محبت یہ تو تھی۔ بھائی، وہ دوسرا سگے کوئی حضرت چچا عباس ہے بعد میں سگے نبادہ میں چچا ہوگا۔ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی سر سر جی جی یہ وہ نہیں ہے، یہ عباس بن عبادہ بن دوسرے نسلہ ہے۔ ہیں یہ۔ اچھا، یہ وہ مدینے والے ہیں، ساری۔ اب سنیں بات کو، اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے زیرک ہیں کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو لے جانا دراصل وہاں پوری دنیا کی مخالفت اور پوری دنیا سے جنگ ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ مدینے میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد غزوات اور سرایا لڑے ہیں۔ اور آپ دیکھیں غزوہ احد پر ان انصار نے کس طرح ڈھال بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا ہے۔ اور آپ دیکھیں، کاش سیرت کو غور سے پڑھیں، آگے آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح ہوا نا وہ طائف کا علاقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ان کو مال دیا، مکے والوں کو۔ غزوہ حنین کے بعد۔ ساری جی غزوہ حنین کے بعد۔ ہائے 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 ہائے، کاش وہ ڈائلاگ مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ اب وہ مکے والے مدینے والوں کو کچھ تھوڑا سا نوجوان تھے کچھ لوگ، انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی جانے تو ہم نے قربان کی آج۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا نا ان کو، یہ سب سن کے ان کے بعد، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مال لے جائیں اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی، وہ دھاڑیں مار مار کے رونے لگے کہ یہ کس نے، یہ بدبخت نے کہا ہے۔ کیوں کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے، مال نہیں چاہیے۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے مال و دولت کی جو عزت اور شرف، جس کو آج دنیا اور مسلمان پتہ نہیں اللہ کو بھی چھوڑ کے، رسول کو بھی چھوڑ کے، دین کو بھی چھوڑ کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اور رسول کی محبت سب سے بڑھ کر اور غالب ہو، پھر یہ بات ہو سکتی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آپ دیکھیں کہ بیعت کی جب مکمل ہو چکی تو آپ نے سب سے پہلا کام نظم اور تنظیم کا جو قیام عمل میں آیا ہے، جس میں سر آج ایکسکیوز می سر، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ سر یہ سرخ اور سیاہ کی وضاحت ذرا کر دیجیے سر۔ اچھا، یہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں کہ دنیا کی کوئی نیشنلٹی ہو، یا تو لوگوں کے رنگ سرخ ہیں یا سیاہ ہیں، یہ اس وقت بھی تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے ہر انسان سے جنگ لڑنی پڑے گی، ہر کافر سے، چاہے وہ سیاہ ہو یا سفید ہو۔ اب بات سمجھ آئیے جی سر، جزاک اللہ سر۔ کہ یہ عہد جو ہے نا، یہ پوری دنیا سے جنگ کا عہد ہے۔ یہ جو بیعت تم کر رہے ہو نا، تو ذرا سوچ لو۔ اچھا، اب دیکھیں، دین کا کام کرنے کے لیے شدید ضرورت ہوتی ہے ایک نظم یا ایک تنظیم کی، کہ آپ اس میں ان لوگوں کو، جو آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں نقبا، نقیب کی جمع ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے آپ کے نیچے نام دیکھ رہے ہیں کہ یہ خزرج کے نقبا مقرر کیے گئے تاکہ یہ وہاں نظم و ضبط اور اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش ہو تو اس کی یہ پوری طرح آگاہی رکھیں۔ اور اوس کے 3 تھے، آگے پیج پہ 216 پہ ہے، اور
9 जो थे वो खजरज के थे क्योंकि बड़ा कबीला था। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह इस बात को अश्योर कर लिया कि अब ये जाके मदीने में, क्योंकि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, आपने हिजरत कर रही हैं क्योंकि उन्होंने दावत दे दी है, तो आपने वहाँ का नज़्म जाने से पहले, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जब भी कोई आप पाकिस्तान की जमातों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आज भी इन जर्नैलों को मौलवी मुयस्सर है, जिनको ये दावत दे के, होटलों में बुला के, लिफाफे दे के, और इनका कोई दीन ईमान नहीं है। आपके सामने है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आपसे छुपी ढुकी है। सर लिफाफे नाम भी दें, उनका नाम ही काफी होता है जर्नल का। बहरहाल आप देख लें कि अल्लाह के नबी का तरीका वारदात क्या था, कैसे लोग थे, बैत के वक्त उनसे क्या अहद लिया गया, और फिर उनके अंदर वो ये 12 जो लोग थे मुकर्रर कर दिए गए ताकि उनके पूरे मामलात को अच्छी तरह छान फटक कर देखभाल करके उनको मुनज़्ज़म करें। ये है वो कामयाबी का रास्ता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, और इससे हटा हुआ हर रास्ता। देखें, एक बात जो है ना वो आप और मैं समझ लें कि हमें हर काम अल्लाह और रसूल की इताअत में, इत्तिबा में करना होगा। अगर ये नहीं है ना, फिर हमारा ईमान ही क्वेश्चन मार्क है, हमारा ईमान ही ऐसा है कि जो काबिल कबूल अल्लाह को नहीं है। अल्लाह को सिर्फ वही ईमान काबिल कबूल है जिसमें सिर्फ अल्लाह ही की रज़ा के लिए, उसी की खुशनुदी के लिए इंसान काम करे, उसी के बताए हुए तरीके के मुताबिक और उसी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक। ये है ईमान का सही तसव्वुर जो यहाँ हमारे सामने आता है। अब आप ज़रा ये देखें, जब ये मुआहदा हो गया और बैत उक़बा सानिया हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक बहुत बड़ी इस्लाम के लिए खुशखबरी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तलाश में थे कि कोई ग्रोह जो इन दफ़ात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हो वो मुझे मिल जाए और जगह मुझे मिल जाए, तो इस्लाम तो इनकलाब आ सकता है। अब शैतान को जब बड़ी उस दुनिया उसके सारे शैतान के इशारों पे चल रही थी, चाहे वो इंसानों में से हों या जन्नों में से हों, जब उसको पता चला तो उसने तो हल्ला मचा दी और उसने पुकार लगाई कि खैमे वालों देखो, इस वक्त बददीन इसके साथ हैं और तुमसे लड़ने के लिए जमा हो गए हैं। ये उसकी आवाज़ लगाई किसको? कुरैश मक्का को, जो उसके साथी थे। शैतान ने ऐलान किया, सफ़ा 216 के बीच में पढ़ रहा हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस घाटी का शैतान है। ओ अल्लाह के दुश्मन सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारग हो रहा हूँ। इसके बाद आपने लोगों से फरमाया कि वो अपने डेरों पर चले जाएं। मुकम्मल हो गई, बात ख़त्म हो गई, दावत दे दी उन्होंने, बैत उक़बा सानिया हो गई। तो अब आपने फरमाया कि कबल इसके कि यहाँ कुरैश जमा हों और आपको मुश्किलात आपके लिए और मेरे लिए हों, फ़ौरन आप अपने डेरों पर चले जाएं। अब आप देखिए, देखें कुरैश पर ज़रब लगाने के लिए अंसार की मुस्तअदी। अब अंसार देखें ना, जब आप मुनज़्ज़म कर देते हैं ना लोगों को, बैत हो गई थी तो उन्होंने एक बड़ी तैयारी के साथ इस शैतान की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्बास बिन उबादा, यही वो मदीने वाले हैं, ने भी तजवीज़ में फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया है, आप चाहें तो हम कल ही मिना पर अपनी तलवारों के साथ टूट पड़ेंगे। बड़े जंगजू हैं ये लोग। आपने फरमाया हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया, बस आप लोग अपने डेरों पर चले जाएं। और इसके बाद लोग वापस जाकर सो गए, यहाँ तक सुबह हो गई। अब कुरैश कब आराम से बैठने वाले थे? अभी आप देखेंगे कि उन्होंने कत्ल की मंसूबाबंदी की। तो ये जो अमीर रऊसात है यसरब के, उन्होंने रऊसा यसरब से कुरैश का एहतजाज,
یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کے شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کو جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور اکابر مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کیا، اس لیے کہ اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض دراز ہوئے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کو کیا ڈر لگ گیا تھا اس سارے معاہدے سے؟ جب اس کو تفصیلات پتہ چلی ہوں گی، دیکھیں سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ تھا نا، وہ مدینے اور ریڈ سی کے درمیان سے راستہ جاتا تھا اور مدینہ اس پہ واقع تھا، اور یہ لوگ بڑے جنگجو تھے، اور جو بیعت کی دفعات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دین کو روکنے کے لیے بڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے مدینے والوں نے جانے قربان کرنے کا عزم کر دیا۔ یہ تھی وہ سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے، جس کے لیے وہ خزرج کہتے ہیں، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ کہ جنگ تو ہم کریں گے لیکن ہے ہمارے لیے ناگوار۔ کیوں؟ ہم نے وہاں سے جو لائف لائن تھی نا ان کی، امریکہ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں مڈل ایسٹ میں؟ بتائیں نا۔ اسرائیل کی وجہ سے سر۔ ہاں، تیل کی وجہ سے لائف لائن وہاں پر ہے۔ بالکل یہی حال تھا ان کا کہ وہ جاتے تھے شام اور وہاں خوب ان کے کافر تجارت کرتے تھے، تو اس لیے ان کو بڑی پریشانی ہوئی اور یہ صورتحال ان کے لیے بڑی ناگوار تھی۔ لیکن چونکہ مشرکین ایکسکیوز می، یہ جو لائن آپ نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ بڑے جنگجو ہیں مدینے والے، اور پھر مدینے کی وقوع جو ہے، اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اتنی اہم ہے ان کے لیے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے اگر وہ بگڑ جائیں تو، اس لیے ناگوار ہے ان کو۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی نہیں آئی؟ سر اس میں ان کا اپنا مفاد تھا۔ جی اس میں ان کا اپنا مفاد تھا نا کہ اگر لڑتے تو نقصان ہوتا اور رستہ بند ہو جاتا، تجارت کیسے کرتے؟ میں نے آپ کو آج کے دور کی امریکہ کی ساری مثالیں دی ہیں، اس کے بحری اڈے کہاں پر ہیں؟ سر یہ مڈل ایسٹ میں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ اتنے میڈیکل کی مشکل چیزیں سمجھ لیتے ہیں تو یہ آسان چیزیں کیوں نہیں سمجھ سک رہے؟ سر سمجھ آ رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں سے بھی ہم جنگ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ سے خاص معاملہ ہے۔ تو خاص معاملہ یہی تو تھا۔ آپ یہ دیکھیں جنگ بدر میں کس طرح ان انصار نے ان کو شکست دی اللہ کی تائید اور نصرت سے۔ جی سر۔ اچھا ذرا جلدی کرتے ہیں تاکہ ہم وقت سے اس چیپٹر کو ختم کر دیں۔ اچھا اب دیکھیں تو یہ تھا ان کا سب سے بڑا مسئلہ، اور یہاں وہاں ان کو ایک ہیلپ مل گئی قریش والوں کو۔ وہ کس کی ہیلپ تھی بھلا؟ عبداللہ بن ابی۔ ہاں، اصل میں ہوا یہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عجیب شانیں ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ دونوں قبیلے جو اوس اور خزرج بڑا تھا، اوس چھوٹا قبیلہ تھا، لڑ لڑ کے بے حال ہو چکے تھے، اور ان کو یہودیوں نے ایسا چکر دے رکھا تھا کہ اس سے باہر لڑائی کے بغیر اور کچھ طریقہ کار نہیں تھا۔ لڑنے کے بعد یہودی دن بدن طاقتور ہو تھے، یہ کمزور ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا جب آخر میں کہ اس کو عبداللہ بن ابی جو خزرجی تھا اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور یوں دونوں قبیلے جو ہیں اس کو بادشاہ تسلیم کر کے اور امن سے رہ لیں گے۔ اب یہ شخص جب اس نے یہ حال دیکھا کہ بھائی یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی ہے اور بیعت ثانیہ ہو گئی ہے، تو وہ بدبخت بھی مکے کے کافروں کے ساتھ مل گیا
اپنے مفاد کے لیے کہ یہ نبی کا نعوذ باللہ کا ناکام ہوگا تو میں جو ہے میں پھر بادشاہ بن جاؤں گا، تو لہٰذا اب مجھے ایک ہیلپ مل رہی ہے ان مشرکین مکہ سے، تو اس کو اویل کر لوں۔ یہ تھا وہ سب سے بڑا جوا جو اس نے کھیلا، اور پھر اللہ نے اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو منافق اور رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا۔ تو خبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب آپ نیچے پڑھیں اس کو 217 پیج پر، اور آپ پورا اس کو دیکھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چیز نے اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اس کے اندر رکھی کہ مسلمان کس طرح پھر غالب سے غالب ہوتے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صحابہ نے ہجرت فرمائی کہاں؟ مدینے میں۔ اور اس کا آگے جو ہے ہجرت کے ہر اول دستے 219 پر، یہ ہم کل پڑھیں گے، اور کوئی سوال ہو اس سیرت کو بہت اچھی طرح پڑھیں۔ اچھا، یہاں ایک بات ابھی وقت ہے، میں نے آپ کو بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوا تھا نا واقعہ معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تمام انبیاء کی بیت المقدس میں، پھر ہر نبی کو ملے 7 آسمانوں پر، پھر وہ جو وہاں گئے واپس آئے۔ اصل میں اس کو قرآن سے اگر سمجھنا آپ نے نا تو 2 مقامات ہیں۔ ایک ہے خود سورہ بنی اسرائیل جس میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہلی آیت میں کہ ان 2 مسجدوں کا سفر اور پھر ایک ہی رات میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی۔ اچھا، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو دراصل لگتا یہ ہے کہ وہ نبی جس کو مکے میں چین سے کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو یہ اب ایک خوشخبری ہے اس سفر میں کہ وہ بنی اسرائیل کے پاس جو امامت تھی دنیا کی وہ ان سے چھین لی جائے گی، اور اسی لیے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی غلطیوں کا تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ 2 دفعہ ان پر عذاب آ چکا لیکن یہ سنبھلے نہیں۔ تو پہلی بات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کو اب امامت جو نبی بنی اسرائیل کے پاس تھی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، وہ اب ٹرانسفر ہونے لگی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینی امامت۔ یہ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے معراج کے واقعے سے، لیکن قرآن میں بھی اس کا بڑا کلیئر ذکر ہے کہ امامت تبدیل ہوئی۔ یہ کہاں ذکر ہے بلا؟ البقرہ میں سر وکذالک 143۔ جعلناکم امۃ وسطا ہاں، اب آپ 142 پلیز پہلے میری بات سنیں۔ اب آپ اگر سورہ بقرہ کو پڑھیں نا تو پہلی 5 آیات میں مومنین کی اوصاف ہیں، 6 اور 7 میں کافروں کی ضدیں ہیں، اور 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر ہے، ان کی خصوصیات ہیں۔ کبھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کھول کے بتاؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آگے 20 تک یہ ہو گیا، اور 21 سے آگے جو ہے پھر شیطان کا ذکر آتا ہے، حضرت آدم اور شیطان کا معاملہ، اور اس کے بعد ساری امت مسلم سارے انسانوں کو، انسانیت، پوری انسانیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پورا رکوع ہونے کے بعد اس کے فوراً بعد 4 رکوع ہو گئے، اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ان کے جرائم کا ذکر ہے۔ یہ چلتا ہے آیت 142 تک، اور 143 جو سینٹر کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ امامت کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ وہاں
واقعہ معراج میں یہ چیز ثابت ہو چکی تھی، اور اس کا ثبوت آپ کو مل جاتا ہے مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ ہو جاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 143 میں، اور جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو 143 سے لے کر 286 تک جو آیات ہیں اس میں کیا ہے بلا؟ میں نے بتایا 142 تک احکامات ہے سر، جی احکامات کس کے احکامات لیے؟ کس کے لیے؟ ہم امت سب کے مومن یہ احکامات ہیں نئی امت مسلمہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو اب بنے گی، دنیا کی قائد، دنیا کی امام، دینی امام، اس کے لیے احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہیں۔ یہ پورا سورہ بقرہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ایسی چپ پکڑ لیتے ہیں آپ کہ سمجھ ہی نہیں آتا بندے کو کچھ۔ سر جی الحمدللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ نے مہربانی کرنی ہے، دیکھیں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے، وہ جہاں تک میں نے پڑھایا ہے پورا پڑھ جائیے، اور اس کو جتنا اچھی طرح سمجھیں گے نا، قرآن بھی آپ کو اتنا ہی اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور سیرت کو کس طرح جوڑا گیا ہے یہاں پر۔ جی الحمدللہ سر جی۔ ایک بات نوٹ کریں، نہ قرآن پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتا بغیر سیرت کے، اور سیرت بغیر قرآن کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ آپ کو آپ جزائے جیسے خیر۔ سمجھا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور دیکھیں سب اسی چیز میں خوش ہیں کہ وہ ہم لوگ جو خود پڑھ لیتے ہیں سر، اس کی اس طرح ڈیٹیل سے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، سیدھی بات ہے نا۔ اسی لیے تو ہم لوگ چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سمون بکمون بن کے۔ جی تو آپ سمجھا رہے ہیں اور سمجھ آ رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو الحمدللہ، جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو آپ کے آمین ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا۔ آمین۔ الحمدللہ۔ سر جی ایسا لگتا ہے کہ ہم ان جگہ پہ موجود ہیں، ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ جب آپ پڑھاتے ہیں، ویسے تو بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں ہم لوگ۔ اصل میں یہ ہونا یہی چاہیے کہ ہم اس ماحول کا حصہ بن جائیں نا، پھر ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ لیکن سر خود سے پڑھنے میں وہ ماحول کا حصہ بن ہی نہیں پاتے، پتہ نہیں کیوں۔ اتنی اچھا، دفعہ میں نے تفہیم قرآن پڑھا ہے، لیکن جو اب سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی۔ الحمدللہ، اللہ سر کا یہ آپ بالکل ہم صحیح لوگوں بات ہے کی سر۔ کمزوری، کل کی یہ جو کمزوری سمجھیں جی کہ کل یہ کی جو دیکھیں بتا سورہ رہی ہیں نا پڑھی کہ ہے بھئی جیسے وہ آپ تو پڑھاتے ہیں تو واقعی ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں بالکل غرق ہوئے ہوئے ہیں نا۔ دل و دماغ کھول دیا اس سورہ شورہ جی کی انہوں بالکل بالکل، نے۔ اللہ پاک آپ کو بہترین، اللہ آپ کو بہت 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 اجر عطا صحت فرمائے۔ والی، تندرستی والی زندگی دے۔ بالکل آپ کو آمین۔ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ بس آپ کوشش کریں، پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور آپ کی اپروچ انالیٹیکل ہو، کرٹیکلی پڑھیں کہ جو پڑھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ پھر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ سوالوں کے ذریعے چیزوں کو اور کلیئر کر سکتے ہیں کلاس میں، تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، اور میں حاضر ہوں، جو جواب مجھے آئے گا وہ بتا دوں گا، جو نہیں آئے گا وہ بتا دوں گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ انشاءاللہ ایسا بھی ہو انشاءاللہ نہیں سر۔ سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتی، لیکن اللہ کا کرم ہے آپ پر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو اور آپ کو سمجھ نہ یہ آتی ہو۔ اسی کا کرم ہے، اسی بالکل کا کرم صحیح ہے۔ کہہ رہی ہیں، بہت ہم کرم ہے کتنی آپ پہ محنت اللہ کر رہے کا۔ ہیں، اب یہ اس کو رحیق المختوم کو میں نے کتنی دفعہ ریوائز کر کر کے پڑھا ہے، ریوائز لیکن پھر بھول جاتا ہے، دماغ میں سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں نا پھر یاد آتا ہے کہ کہاں سے تھا، اچھا اچھا، یہ جب تک بات نکل چکی ہوتی ہے، جب تک ہمیں اچھا اچھا ہوتی ہے۔ بس آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو چیزوں کو کرٹیکلی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں، دماغ، عقل، سوجھ بوجھ، صلاحیتیں سب کچھ دے رکھا ہے، ہم ان کا پراپر استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ صحیح مطلب سجھا دے گا۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔
सर जी ये जो रब्बन पेज जी 218 सर पर मैं एक आखिरी बात पैरा पूछना ना चाह सर रही जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हूँ। इसको लाजमी हम सब मतलब इसको गौर और फिक्र करके पढ़ें। जज़ाकल्लाह 218 पर आखिरी वाला पैरा। बहुत सर शुक्रिया। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, ये पेज नंबर 210 पर जो ये हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है, सर ये वही है जिन्होंने गजवा तबूक में जो नबी पाक सल्लम के साथ जाने से रह गए थे, ये वही सहाबी हैं? नहीं, मैं इसको देख के बताऊंगा आपको, लेकिन ये काब बिन मालिक के बारे में बिल्कुल सहाबा में ये मशहूर हैं कि ये कुरान के बहुत बड़े आलम हैं। जी जी ठीक है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सर ये काब बिन मालिक जो है वही है जो गजवा तबूक में जाने से रह गए थे। जी अल्लाह सर आपको जी, बहुत जज़ाए खैर दे। जिनकी जज़ाकल्लाह। तौबा कबूल हुई थी। सर एक्सक्यूज मी, वो जो मेरा क्वेश्चन था कि मुआशी लाइन वाली मतलब लाइफ लाइन वो तो थी ही उनकी, लेकिन खास मामला आपके साथ ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रहे हैं, ये कुफर और इस्लाम का मार्का भी आपके साथ अब होगा हमारा, इसलिए ज्यादा मेरे ज़हन में ये था। वो देखें, कई फैक्टर हैं, ये आपका फैक्टर भी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मक्के वालों का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो खुद भी बड़े लड़ाकू थे, लेकिन ये जो थे ना हमारे मदीने वाले अंसार औस और खज़रज, ये भी बड़े तलवार के धनी थे। जंगजू थे जी। जंगजू अच्छा, एक तो ये फैक्टर, फिर उनकी प्लेस, लेकिन वो कहते हैं हमें आपसे लड़ना बड़ा नागवार है। नागवार, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो उनका था, वो मसला था उनका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब वो मदीना में अगर कामयाब हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम, सर तो परमानेंटली उनका रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और हम सबको आपके साथ जो जुड़े हुए हैं और हम लोगों के औलादों को भी अल्लाह पाक इसी तरह समझने की तौफीक दे जैसे आप समझाते हैं, और दीन आमीन के रास्ते पे चलने वाला बनाए तमाम दुनिया के मुसलमानों को। हम लोग आमीन की अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमा ले, हम लोगों की इबादतों को कबूल फरमा ले, आमीन और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मगफिरत के रास्ते पर बुलंद कर दे परवरदिगार। आमीन आमीन आमीन। सुम्मा आमीन।